ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، مولانا ومولى العالمين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين، أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين، سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين، الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد و آل محمد صلوات. دعا ہے جو یہ خدا کریم نے یوم جمعہ ہمارے نصیب میں رکھا ہے، اس یوم جمعہ میں ہمیں توفیق وافر عنایت فرمائے. مومنین کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان مشکلات سے نکلنے میں مدد فرمائے. مریض مومنین کو شفاء عاجل نصیب فرمائے. خصوصاً جن مومنین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے ان کو شفاء عاجل نصیب فرمائے. سفر میں موجود مومنین کے سفر بخیر فرمائے. پردیس میں موجود مومنین کو وطن آنے میں مدد فرمائے. کربلا، نجف، مشہد کی زیارات میں آسانی فرمائے. مکہ مدینہ جانے کی خواہش رکھنے والوں کی خواہشیں دعائیں پوری فرمائے. خدا کریم امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے. خدا کریم ہماری ان بہت ہی معمولی اور حقیر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلند آواز میں صلوات. حسب عادت، حسب روایت، حسب طریقہ ایک آیت مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ
معاہدہ کیا۔ بڑے دھیان سے انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہیں۔ میں تو ہر عرضیہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن ہماری دنیا کو بھی بہت اچھی طرح سنوار سکتا ہے۔ اگر کچھوں کو آخرت سے غرض نہیں ہے، حالانکہ غرض تو اسی سے ہی ہونی چاہیے، لیکن ہماری دنیا میں بھی بہت دلچسپی ہے، اور بعض مومنین یا غیر مومنین دنیا سے ہٹ نہیں سکتے، تو قرآن اس کے لیے بھی بہت اچھی ایک علمی کتاب ہے، رہنما کتاب ہے۔ تو قرآن سے اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن کو ہی محور بناتے ہیں اپنی باتوں کا۔ اس آیت میں خدا کریم فرما رہا ہے کہ خدا کریم نے میثاق کیا، معاہدہ کیا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اب قرآن بعض تاریخی باتوں کو کیوں ذکر کرتا ہے؟ یہ تاریخ کے اتنی باتیں کیوں ذکر کی ہیں قرآن نے؟ قرآن اپنی بات کرے اور آگے قوانین کی کتاب ہے، اگر تشریح کی کتاب ہے، لیکن نہیں، قرآن صرف تشریح کی کتاب نہیں ہے، یہ حقائق کی کتاب ہے۔ حقائق، اس میں سے جو حصہ قانون لگتا ہے تو وہ قانون ہے، پکے قانون ہے خدا کے، ازل سے ابد تک ایسے ہی ہونا ہے، ایسا ہی رہنا ہے، اسی طرح چلنا ہے۔ خدا کریم صرف ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب خدا کریم فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ، اللہ نے لے رکھا ہے میثاق بنی اسرائیل سے۔ اب ادھر سے بات کی ہے، ادھر سے نہیں کی، یعنی میثاق کے تو دو طرف ہوتے ہیں۔ پہلے تو اسی بات کو آپ دیکھیں کہ خدا کریم معاہدہ کر رہا ہے، خدا کدھر، بنی اسرائیل جو کہ انسان ہے وہ کدھر، کتنی کیا حیثیت ہے انسانوں کی، ایک مخلوق کی کیا حیثیت ہے۔ مخلوق ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کاپی پہ، کسی ورق پہ کوئی تصویر بنے، وہ آپ کی بنی ہوئی، آپ کی خلق کی ہوئی تصویر ہے۔ آپ اس کے ساتھ آپ کی حیثیت اور اس تصویر کی جو آپ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، کتنی حیثیت آپ اس کو دیں گے کہ آپ اس کے ساتھ بات کرنے لگ جائیں، اس کو حیثیت دے دیں، اس کو ایک جیتا جاگتا ایک صاحب حیثیت، ایک صاحب مقام صورتحال دے دیں، اس کے ساتھ آپ معاہدہ کریں۔ تو کتنی شرف کی بات ہے انسان کے لیے، شرف کی بات ہے، اکرام کی بات ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے بہت بلند درجہ دے دیا ہے۔ چیز کیا ہے انسان کہ خدا اس کے ساتھ معاہدہ کرے۔ معاہدہ تو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، جن کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں سٹیک ہولڈر، یعنی جن کو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، وعلیکم السلام، جو کچھ رکھتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ اثر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، چلے اے انسان ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، مخلوق ہو ہماری، کچھ بھی نہیں ہو اپنی طرف سے، لیکن پھر بھی یوں سمجھو کہ کچھ ہو۔ کتنی بلندی پہ لے گئے خدا کریم انسان کو کہ معاہدہ کر رہا ہے، کس کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اب یہ بنی اسرائیل تھوڑا سا آج مومنین اس پر بنی اسرائیل کے موضوع پر ذرا زیادہ توجہ دیں۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو
بنی ہوئی مخلوق، خاص مخلوق، ابھی بھی سمجھتے ہیں، پہلے بھی سمجھتے تھے۔ خدا کریم نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ خدا کریم نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے بنی، وعلیکم السلام، وَاصْطَفَيْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس طرح کا ایک جملہ ہے کہ ہم نے ان کو پورے جہان کے انسانوں پہ درجہ دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں، اور کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ اعتراف موجود ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بلند درجہ دیا۔ بعد میں بتایا کہ انہوں نے اپنے درجے کا خیال نہیں کیا اور ضائع کر دیا اور گر گئے اس مقام سے اور بہت نیچے چلے گئے، لیکن یہ کہ خدا کریم نے بنی اسرائیل کو عزت دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں ذکر ہے، اور پھر اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ کسی کے لیے آسمانوں سے کھانا نہیں آتا تھا، جنت سے کھانا کسی مخلوق کے لیے نہیں آتا ہے، کسی کے لیے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کدھر سے آتے تھے؟ جنت سے کھانے آتے تھے۔ ہاں، اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کھانے جنت والے اس دنیا میں کسی قوم کے نصیب میں ہوں۔ یہ بنی اسرائیل، وہ اپنے آپ کو منتخب قوم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ باقی انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے یہاں رہنا ہے، جنہوں نے زندگی کرنی ہے، جنہوں نے حکمرانی کرنی ہے، وہ بنی اسرائیل ہیں، یہود جن جو آپ اہل یہود جن کو شمار کرتے ہیں۔ اور اسرائیل کا یہ ابھی بھی نعرہ ہے، ان کا ابھی بھی یہی پروگرام ہے، اور اسی پروگرام کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل ابھی بھی اسی پروگرام پر چل رہے ہیں، اور ان کی اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو نقشہ لگا ہوا ہے، اس نقشے میں نیل تا فرات کا وہ نقشہ ہے، وہ صرف اس اسرائیل کا نہیں ہے جو کہ ابھی جہاں وہ موجود ہے، اس سے بہت بڑا نقشہ ہے۔ بہرحال ان کے پروگرام ہے۔ تو بنی اسرائیل ایک جیسے انگریزی میں کہتے ہیں سلیکٹڈ، وہ سمجھتے تھے، جبکہ خدا کریم نے ایک خاص ٹائم کے لیے ان کو سلیکٹ کیا، مقام دیا، پھر انہوں نے خود ہاتھ سے وہ مقام دے دیا، اور ان کو سزا ملی کہ اب آپ نے پوری دنیا میں پھرنا ہے، کبھی آپ کو پکی جگہ نہیں ملنی ہے۔ خدا کریم کا فیصلہ ہے، قرآن میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے آج میں نے یہ کیوں سلیکٹ کیا ہے کہ یہ بات بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کریم معاہدہ کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں اور ہم میں بہت ساری یعنی جو سوچیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، اس حوالے سے کہ ہم بھی اپنے آپ کو 72 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا فرقہ سمجھتے ہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو چنا ہوا فرقہ ہے، جو دین میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جو نجات پانے والا فرقہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے۔ ہمیں بھی انہی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ اب اس میں خدا کریم نے ذکر کر دیا، اس آیت جس آیت میں پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ اس کا دیکھیں کہ کیسے کیسے شباہتیں آتی ہیں، پھر میں ان کی مثالیں آپ کو پیش کروں گا کہ وہ جیسے ابھی ہم انتظار میں ہیں، وہ بھی انتظار میں تھے۔ ابھی ہم 12ویں امام کے انتظار میں ہیں، وہ بھی حضرت موسیٰ کے انتظار میں سے 300-400 سال انتظار کرتے رہتے۔ پھر جب حضرت موسیٰ آئے تو کیا کیا انہوں نے؟ یہ حقیقت ہے، ان کو بھی 12 نقیب نصیب ہوئے۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ دو ساتھ ہمراہ چلیں اس کے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں ہے، جن دوستوں نے مطالعہ کرنا ہو انشاءاللہ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے معاہدہ کیا۔ بڑی اہمیت دی ہے بنی اسرائیل کو کہ خدا ان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے۔ معاہدے کے جو بند ہیں وہ بھی ذکر ہیں، وہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، آیت میں موجود ہیں جو بند ہیں، اس کے معاہدے کے بند۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، معاہدہ ہوا اور معاہدے کے بندوں میں یہ شاید شامل تھا
کہ 12 نقیب ان کو ملیں گے. 12 گروپ تھے یا 12 قبیلے تھے، جیسے کہ اثنتا عشرۃ اسباطاً ایک اور جگہ آیت میں ہے کہ یہ 12 گروپ تھے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ اپنی مرضی چلاتے تھے. ایک جگہ جا رہے تھے یا ایک جگہ موجود تھے، وہاں پانی کی ضرورت ہوئی تو ادھر پانی خدا کریم نے فراہم کر دیا کہ یہ لے پانی ہے آپ اس چشمے سے. انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، ہم نے تو ہر ایک کو علیحدہ چشمہ چاہیے، ہر ایک کو علیحدہ چشمہ چاہیے. اس ٹائپ کے لوگ تھے. جنت سے کھانے ان کے لیے آتے تھے، جنت سے کھانے آ رہے تھے، مسلسل کھا رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ کام نہ کاج، جنت سے کھانا صبح شام فراہم ہو رہا ہے. پھر اتنے وہ عجیب لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہ جی یہ جنت والے کھانے یہ تو ایسے ہمیں مزہ نہیں دے رہے ہیں، یہ کھانے ہمیں نہیں چاہیے، ہم خود ہی بنائیں گے، ہمیں جو ہے نا خود ہی آپ مٹیریل دے دیں. بڑی حیرانگی کی ایک کیفیت، انہوں نے جنت کے کھانے ٹھکرا دیے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں شاید وہ سلونے نہیں ہوں گے اور اس میں مثالیں کم ہوں گے یا ایسے ہی طریقے سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمیں جنت والے چائنا والے کھانے نہیں چاہیے. شاید کس وجہ سے ٹھکرائے اللہ عالم. انہوں نے جنت کے کھانے ٹھکرا دیے اور کہا کہ ہم خود بنائیں گے، ہمیں اپنا مٹیریل دیں. یہ قرآن میں سے ذکر کر رہا ہوں یہ باتیں. اچھا ان کے 12 نقیب خدا کریم نے ان کو بنا دیا، ہر قبیلے کا اپنا سردار. ٹھیک ہے جی قبول ہے. معاہدہ کیا ہے؟ معاہدے کا بند نمبر 1، وقال اللہ، کہا خدا کریم نے انی معکم، اے بنی اسرائیل میں آپ کا ساتھ دوں گا. خدا کریم ساتھ دینے کا وعدہ دے رہا ہے. خدا کریم کسی کے ساتھ ہو تھوڑی بات ہے. ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے بھئی؟ اگر آپ کا کوئی آپ کو چیز چاہیے ہوگی خدا ساتھ ہے، آپ کو نہیں چاہیے ہوگی خدا آپ کے ساتھ ہے. جنت میں جانا ہے ساتھ ہے، دنیا کی سہولیات چاہیے ساتھ ہے، کوئی دشمن سے لڑائی کرنی ہے خدا ساتھ ہے، اگر دوست بنانے ہیں خدا ساتھ ہے. یعنی آپ کے ہر قسم کی خواہش، ہر قسم کی چیز آپ کو مرتب اور خاص ٹائم میں اور جب چاہیں گے آپ کو ملے گی. خدا کا ساتھ ہونا تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کامیابی ہی کامیابی. خدا کا ساتھ ہونا اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ہر غرض پوری، ہر چیز پوری. یہ معاہدے کا پہلا بند. بند نمبر 2 جی سنیں، کہتے ہیں کہ وقال اللہ انی معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں گا. شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، پہلا بند یہ ہے کہ نماز اگر آپ نے پوری کی تو. خدا کا ساتھ ہونا اور خدا کا معاہدہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ خدا کا پورا معاہدہ ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر آپ نے نماز کو قائم رکھا. اے اللہ، صرف نماز، نہ روزہ، نہ سچ، نہ سخاوت، نہ اور اچھائیاں، صرف نماز پڑھے اور کام پورا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بندے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کام فروشی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، انسانوں کو اذیت دیتے ہیں. کتنے مسائل ہیں معاشرے میں، سارے چھوڑ دیے ہیں. اچھائیاں بھی کتنی ہیں وہ ساری چھوڑ دی ہیں. اقمتم الصلاۃ. بس ایسے نہیں ہے. قرآن دوسری جگہ پہ آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ نے صلاۃ پڑھنی ہے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یعنی نماز کے نیچے تو پوری لسٹ ہے. نماز قائم کریں، خود بخود سارے امور آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے تو یا نہیں، آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ قابل قبول ہے یا نہیں، آگے اس کا کوئی کھاتہ کھلے گا یا نہیں، وہ بہت آسان ہے. اس کے بعد باہر دیکھیں، اگر آپ کے اعمال میں خرابیاں ہیں تو سمجھیں کہ نماز میں خرابی ہے. اگر آپ کے باہر کے اعمال ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب اگر نماز کے بعد بندہ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ تو اتنا ہمارے پاس کم اہمیت ہو گیا ہے، خدا کی پناہ ہے. جھوٹ کو تو یعنی ایک ایسی چیز سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے.
اتنا مثال میں آپ کو دے، وعلیکم السلام، آپ کے پاس بندے کام کرا، ہم کیونکہ ان چیزوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، وہ ہمارے پاس بندے مثال کے طور پر مختلف کام کے لیے آتے ہیں، اب جی وہ ادھر ہی کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی بس میں آیا 5 منٹ میں، اب میں آیا 10 منٹ میں، وہ ابھی اس کو 2 گھنٹے اور کام رہتا ہے ادھر، ابھی اس کا پورا دن شاید ادھر کام پہ لگ جائے، لیکن وہ دوسرے کو کام پہ اس پہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی اور کتنے، اچھا کوئی بتاتا ہے کہ میں ادھر ہوں ہی نہیں، میں وہ ہے ادھر ہمارے گھر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مثلا فلاں جگہ موجود ہوں، دور کر، یعنی اتنے غلط وعدے یہ سارے جھوٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ کتنی سادہ سی بات ہے، تو اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ نماز ہی نہیں ہے، یا تو سرے سے نہیں ہے، اگر ہے تو نماز ایک کھوکھلی سی نماز ہے، اس کھوکھلی نماز کا اثر بھی کھوکھلا ہی ہونا ہے، اس نے کیا اثر کرنا ہے؟ تو خدا کریم نے جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے بعد محمد وآل محمد صلی اللہ اجازت کی، تو پہلا بند یہ ہے کہ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگلی چیز دوسرے بند زکوٰۃ اگر آپ نے دی تو، زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ کیا گفتگو کرنی ہے، جانتے ہیں زکوٰۃ بہت ساری چیزوں میں دینی ہوتی ہے، واجب زکوٰۃ ہوتی ہے، اور حتیٰ اگر آپ کے پاس علم ہے تو علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے تو مال کی زکوٰۃ، جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ سیانے ہیں، اگر آپ سیانہ پن رکھتے ہیں تو اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لوگوں کو اچھی بات بتائیں، اچھے مشورے دیں، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ بس زکوٰۃ بہت محدود نہیں ہے کہ جن کے پاس مال ہو، تو اگر یہ ہوتا تو صرف مال کے لیے کہا جاتا، کہا ہے کہ زکوٰۃ دیں، یعنی اپنے مال کو پاکیزہ کریں، جیسے کہ دنیا کی ہر چیز میں خدا نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ساری چیزیں کھلی استعمال نہیں ہوتی، خدا نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں جو استعمال کے قابل ہیں وہ ساری استعمال نہیں ہوتی، اس کا کچھ حصہ آپ کو حتماً نکالنا پڑتا ہے، ڈالنا پڑتا ہے، دور پھینکنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز لے لیں، آپ مثلا گندم اگاتے ہیں، ساری کھا سکتے ہیں یا سارے اس کا جو ہے سب کو کھا سکتے نہیں، اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو نکلنا چاہیے، نکل جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا جو پھل وغیرہ لیتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ آپ کو ضائع کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کا گٹھلی ضائع ہوتی ہے، اس کا چھلکا ضائع ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ پھل ہوتا ہے، وہ پھل کا حصہ ہے لیکن کچھ حصہ اس کا، تو زکوٰۃ یعنی اپنے آپ کا وہ خالص حصہ لیں، خالص حصہ استعمال ہو جاتا ہے، باقی ضائع ہو جاتا ہے۔ ساری چیزوں میں ہے، سب چیزوں میں ہے، بس انسان کے پاس کچھ بھی ہے اس میں سے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر آپ نے زکوٰۃ دی، دوسرا بند ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم بہت حوالوں سے اسی طرح، ہمارے بھی 12 امام ہیں، ہم بھی انتظار میں، بنی اسرائیل بھی انتظار میں تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد ان کے ساتھ وہ نہ چل سکے، بہت خراب کیا، بہت تنگ کیا، بہت مشکل میں ڈالا، وہ بھی کتنے سالوں سے انتظار میں تھے، منتظرین میں سے، ہر وقت کہتے تھے اجل فی فرج موسیٰ، اجل فی فرج موسیٰ، ان کی دعاؤں، ان کے نالوں میں، ان کے رونوں اور رات کے جاگنوں میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ ان کے بھی 12 امام تھے۔ اسی طرح میں وہ سوچ جو ہماری ہے کہ ہم خاص بندے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے، اثنا عشریہ، شیعہ اثنا عشریہ، ہمارے تو نام کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، شیعہ اثنا عشریہ، ہم بھی اسی طرح ہیں، انتظار میں ہیں۔ ہم ایک امتحان، یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید بعض دوستوں کو اچھی نہ لگے، ہم ایک امتحان فیل کر چکے ہیں، ایک امتحان ہم فیل کر چکے ہیں۔ کوفہ میں مؤمنین نے خط لکھے تھے، وہ پورے نہ کر سکے، اپنا وعدہ نہ نبھا سکے تھے، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ آیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ خط لکھے تھے مومنین نے؟ پھر امام آئے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟
ہم بھی منتظرین میں سے ہیں۔ معاہدے خدا کریم کر رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی خدا کریم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ نبی خاتم غدیر خم میں اعلان کر چکے ہیں، اگر آپ جڑے رہے وَلَئِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، اگر ان دو کے ساتھ جڑے رہے، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، لن تضلوا ابدا، ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ بس ہمیں اپنے بیانیے کو اگر پاس اس کا کرنا ہے تو بہت محتاط رہنا ہے، بہت دھیان سے چلنا ہے۔ ہمارا بیانیہ بہت بلند ہے، ہمارا کرنا اور عمل تھوڑا سا اس میں ابھی لوپ ہے، اس میں جھول ہے۔ انشاءاللہ مومنین کوشش کریں ہم سب مل کر اپنے بیانیے کا پاس رکھیں اور انشاءاللہ اہل بیت کے سچے پیروکار بنیں۔ بار محمد وآل محمد صلوات والسلام علیکم۔